اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ. رمضان میں جبریل آتے تھے. اب ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنا ہے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 23، 27، 29 اس میں اس کو تلاش کرو. اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت. ایک دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا. وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئے. ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی بستر لے کر آ گئیں. تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا. اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے. ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے. تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے. آپ اجود الناس تھے. ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ. اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ، جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں. تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے. ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. عرب میں سخاوت فطری ہوتی ہے. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں. تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل. جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی. پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے. آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا، اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے. اور اسی میں فتح مکہ ہوا. 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو. تو غصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا. پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا. تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا. کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا. تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی. سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا. تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے. ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت. آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا.
تو فتح مکہ، غزوہ بدر یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا، اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا